باقی تل کا رسول کا سپارہ، اس طرح سوا سپارے کی تلخیص کا ترجمہ، ملخص ترجمہ اور تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اس کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے اور ہمیں قرآن پاک پر عمل کی توفیق عرضاں فرمائے۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا ہمارا پروگرام تفسیر قرآن انوار قرآن۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور تمام عالم کے مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ پروگرام سے متعلق اپنی رائے اس پتے پر روانہ کریں: انوار قرآن، ETV اردو، راموجی فلم سٹی، حیدرآباد 501512۔ ناظرین، دیکھنا نہ بھولیں آج شب ہمارا پروگرام حرم شریف مکۃ المکرمہ سے نماز عشاء اور نماز تراویح کا لائیو ٹیلی کاسٹ۔ اجازت دیجیے مجھے، خدا حافظ، السلام علیکم۔ اس کو بھی امام ابو عبید نے کتاب الاموال میں روایت کیا، صفحہ 1996 میں۔ اور پھر آگے کتاب الخراج میں امام ابو یوسف نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے جو اسلامی قانون اور شریعت اسلامیہ کے بنیادی تعلیمات میں سے ہے۔ کتاب الخراج کا صفحہ 155، امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ اگر غیر مسلم شہری جو مائنورٹیز ہیں ان کے لوگ ضعیف العمر ہو جائیں، غیر مسلم شہری ہے اور وہ بوڑھا ہو جائے، یا کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، مرض کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے ناکارہ ہو جائے، آفت رسیدہ ہو جائے، اچھا بھلا ارننگ ہینڈ تھا مگر فقیر اور محتاج ہو جائے، اور اس طرح کے ان کے مذہب کے لوگ اسے مستحق خیرات سمجھیں، جیو ہے، یہودی ہے، مسیحی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، کوئی ہے، اس کے مذہب کے لوگ اس کی مدد کرنے لگیں، یعنی تصدیق ہو جائے کہ واقعی یہ شخص مستحق امداد ہے، تو فرماتے ہیں کہ قاعدہ اسلام کا یہ ہے کہ ان کا جو ٹیکس ہے اسلامک گورنمنٹ پر جو غیر مسلم شہریوں پر لاگو ہوتا ہے، وہ ٹیکس ان کو معاف کر دیا جائے گا، اولڈ ایج کی وجہ سے اور اس کی ارجنسی کی وجہ سے، اس کی بیماری کی وجہ سے، اس کی انیبلٹی کی وجہ سے اس سے ٹیکس معاف کر دیا جائے گا، اور اس کے برعکس اس کو مسلمانوں کے بیت المال میں سے فائنانشل سپورٹ دی جائے گی، ٹیکس سے ایگزمپٹ کر دیا جائے گا، وہ ایگزمپشن ہوگی اس کی، اور فائنانشل سپورٹ، یہ اکنامک سپورٹ دی جائے گی اس کو، فائنانشل جس کو سوشل انکم کہتے ہیں، سوشل سپورٹ کہتے ہیں، وہ مسلمانوں کے بیت المال سے ان کے ایسے لوگوں کے نان و نفقہ کا بندوبست کیا جائے گا جب تک وہ اسلامک اسٹیٹ میں رہیں، اسلامی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوگی ان کی کفالت کرنا۔ اب اندازہ کر لیں، اسلامک اسٹیٹ ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، وسائل بیشتر مسلمانوں کے اس میں ہیں، مگر غیر مسلم رعایا کو اس میں سے اسی طرح معاشی اور اجتماعی کفالت کا حصہ ملے گا جیسے کسی مسلمان کو ملتا ہے۔ پھر عملی طور پر تاریخ اسلام اور تاریخ خلافت راشدہ اس قانون کی عملداری کی مثالوں کے ساتھ لبریز ہے۔ غیر مسلم اقلیتیں جتنی ہوتی، ان کے جتنے معذور افراد ہو جاتے، ہمیشہ بیت المال سے اسلامی تاریخ میں ان کو باقاعدہ الاؤنس دیا جاتا تھا، ان کو سوشل سپورٹ یا ان کو بینیفٹ، ان کو سوشل بینیفٹ دیا جاتا تھا، انکم سپورٹ پروگرام ہوتا تھا ان کے لیے، دیا جاتا تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں آپ ایک جگہ سے گزرے، آپ نے دیکھا ایک یہودی اندھا تھا، بلائنڈ تھا، اور وہ کچھ مانگ رہا ہے، بیگنگ کر رہا ہے،
آپ نے اس سے پوچھا بھی تم بیگنگ کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں نے اپنا خراجات بھی چلانے ہیں اور اپنا ٹیکس بھی پے کرنا ہے، میں نابینا ہو گیا ہوں، میرے پاس اور کوئی کاروبار نہیں ہے، بیمار ہوں۔ آپ نے اس کا ٹیکس معاف کر دیا اور بیت المال میں سے اس کا ماہانہ وظیفہ، اس کا پرماننٹ منتھلی سوشل انکم، اس کا اکنامک سپورٹ مقرر کر دیا۔ تو گویا اسلام نے اجتماعی کفالت کے نظام کے اندر جو حقوق عامہ رکھے ہیں مسلمانوں کے لیے، وہی غیر مسلم مائنورٹیز کے لیے، اس میں کسی سطح پہ فرق نہیں کیا گیا، چونکہ انہیں ایکو سٹیٹس دیا ہے سٹیزن شپ میں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہی منقول ہے کہ آپ نے ایک خستہ حالت یہودی کو دیکھا اور آپ اس کو لے گئے، بیت اسی طرح ٹیکس ایگزمپٹ کر دیا، معاف کر دیا، اس کے لیے منتھلی فائنانشل سپورٹ لگا دی اور کہا خدا کی قسم یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے کہ ہم اس کی جوانی میں اس سے فائدہ اٹھائیں اور بڑھاپے میں اس کو رسوا ہونے کی اجازت دے دیں، یہ ناممکن ہے اسلام کے اندر۔ چنانچہ آپ نے حکم دے دیا کہ اس بوڑھے کو زندگی بھر اس کی ضرورت کے مطابق بیت المال سے وظیفہ دیا جائے، اور اس کے ساتھ ہی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی سلطنت کے تمام صوبوں میں گورنروں کو لکھا کہ وہ غیر مسلم کے رعایا کے جتنے بھی جہاں جہاں نان مسلمز آباد ہیں سٹیزن، ان کے مستحق اور غریب افراد کو بیت المال سے پوری پابندی کے ساتھ اور باقاعدگی کے ساتھ تنخواہیں دیا کریں۔ اگر وہ کمانے کے قابل نہ رہیں تو باقاعدگی سے ان کو ان کی سیلری لگا دی جائے، ان کو ریگولر منتھلی فائنانشل سپورٹ ایڈ کر دی۔ اس کو بھی امام ابو یوسف نے کتاب الخراج میں روایت کیا۔ پھر مذہبی آزادی کی بات کر رہے تھے، ان کی عبادت گاہوں کے بارے میں اسلام کا سٹینس اتنا عظیم ہے، ماڈرن ہے، ہیومن رائٹس پر مبنی ہے، فریڈم اور لبرٹی پر مبنی ہے، اتنا ماڈریٹ ہے اور اتنا کمپیشنیٹ ہے کہ جس کا تصور کوئی نہیں آج کی دنیا میں کر سکتا۔ معروف واقعہ ہے جسے بلازری نے فتوح البلدان میں بیان کیا ہے، معروف اسلامی مورخ بلازری فتوح البلدان صفحہ 150 پہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور تھا، آپ تخت خلافت پر جب متمکن تھے، جو اس وقت کے مسیحی تھے انہوں نے آپ سے شکایت کی۔ شکایت یہ تھی کہ ولید بن عبد الملک اموی نے جو گورنر بنا تھا دمشق کے ایک کنیسہ یوحنا کو، دمشق کا ایک چرچ تھا یوحنا کے نام پر، اس کو زبردستی عیسائیوں سے چھین کر اسے مسجد میں شامل کر لیا تھا۔ ساتھ ساتھ متصل تھے، بالکل ایڈجیسنٹ تھے، مسجد کا رقبہ تھوڑا تھا، نمازی زیادہ تھے، اس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے وہ ان کا چرچ چھین کر تو اس میں مسجد ایکسپینڈ کر کے تعمیر کر دی۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تخت خلافت پہ بیٹھے تو وہ مسیحیوں نے آپ کو شکایت کی ولید بن عبد الملک الاموی اس کے خلاف کہ ہمارے اوپر ظلم ہوا ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے اس وقت اپنے عامل کو حکم دیا جو اس وقت کا گورنر تھا، حکم دیا کہ جا کے وہ حصہ جو گرجا کا تھا جسے گرا کر مسجد کی ایکسٹینشن میں ڈال دیا گیا ہے، وہ حصہ مسجد کا گرا دیا جائے، منہدم کر دیا جائے، اور گرا کر وہ حصہ پھر واپس گرجا میں مسیحیوں کے واپس سپرد کر دیا جائے، اس کو گرجا کی طرف منتقل کر دیا جائے۔ چنانچہ مسجد کا وہ حصہ پھر گرایا گیا اور اسے منہدم کر کے دوبارہ مسیحیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ اب آپ اندازہ کیجئے، اس سے بڑا اسلام کا اکاموڈیٹنگ مزاج، دوسرے مذاہب کو اکاموڈیٹ کرنا، دوسرے مذاہب کے ساتھ اور ان مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ، ان کی عبادت گاہوں کے ساتھ اسلام کا اتنا عظیم حسن سلوک، اس کی مثال اس جیسے یا اس سے بہتر دنیا میں اور کون تصور کر سکتا ہے؟ اسی طرح معروف روایت ہے جسے بلازری نے فتوح البلدان میں بیان کیا صفحہ 180 پر، وہ یہ کہ ولید بن یزید نے رومی حملہ کے خوف سے، جب روم حملہ کرنے لگا تو ان کے خوف سے قبرص کے جو غیر مسلم باشندے تھے، سٹیزن تھے، ان کو جلا وطن کر دیا اور شام کی سرزمین پر، ملک کے شام میں مختلف علاقوں پر آباد کر دیا۔ یعنی ترکیہ کا علاقہ جو قبرص تھا تو قبرص سے ان کو منتقل کر کے شام میں آباد کیا۔ ان کو اندیشہ یہ تھا کہ ملک روم سے جب مسیحی حکمران حملہ کریں گے تو یہاں کے رہنے والے جو مسیحی ہیں
یہ کرسچنز یہ انہیں ڈائریکٹلی سپورٹ کریں گے. ان کو اطلاعات تھی اس بات کی, انٹیلیجنس ایجنسیز کے ذریعے انہیں معلومات تھیں. سو اس خطرہ کے پیش نظر کہ یہ ایک انٹرنل ایک انٹریگ بن جائے گی, انسرجنسی وجود میں آئے گی, یہ انہیں اندر سے سپورٹ کریں گے اور ہمارا دفاع کمزور ہو جائے گا, ان کو منتقل کر کے اس کے بدلے میں ان کے گھروں کے بدلے میں شام میں جگہیں دی, مکان دیے, آباد کر دیے. Desh Bhagat University, a center of innovation, research and entrepreneurship. International standard UG, PG and doctorate program. Desh Bhagat University, Punjab, your freedom to grow. माह रमजान के दौरान आलम इस्लाम में हर मस्जिद में तिलावत कुरान सलातुत तरावी से हर रात मुनव्वर. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين मस्जिद उल हराम खाना काबा से सलातुत तरावी के पुरनूर मंजर का रास्त टेलीकास्ट. प्रोग्राम सलातुत तरावी रोजाना रात 11:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर. माह रमजान महीना है रहमतों और बरकतों का. अक्सर रसोई में हम सजाएंगे आपके दस्तरखान को. सहरी की फजीलत, इफ्तार की रौनक हम पूरी करेंगे दस्तरखान की हर जरूरत. रहिए इस रमजान हमारे साथ. चटपटे और लजीज पकवानों का जायका. अक्सर रसोई पीर से शनिचर दोपहर 1 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर. अक्सर रसोई पावर्ड बाय ब्राउन एंड पॉल्सन. ब्राउन एंड पॉल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए. ताउन कर रहे हैं स्वीट्स आपको माह रमजान अल मुबारक की आमद पर खुशामदीद कहता है. अनमोल बटर बेक बिस्किट एक्स्ट्रा मक्खन से भरा. मेलाज स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित. मगर उनकी मर्जी के खिलाफ उनके अपने मुल्क कब्रस से उन्हें मुंतकिल किया. जब ये वाक़या किया वलीद बिन यजीद ने, जो गवर्नर था वहाँ का, तो इस पर फ़ुक़हा इस्लाम, जो जलील क़दर फ़ुक़हा का ज़माना था, फ़ुक़हा इस्लाम ने इंतहाई नाराज़गी का मुज़ाहरा किया और सख्त नाराज़ होकर इसे गुनाह अज़ीम करार दिया और इस्लामी गवर्नर के ख़िलाफ़ फतवा सादिर किया और एक एहतजाज किया. और एहतजाज का दबाव फतवा की शिद्दत के साथ और फतवा की क़ुव्वत इतनी बड़ी कि यजीद बिन वलीद को मजबूर होकर मुसलमान उलमा और फ़ुक़हा के फतवा और एहतजाज के नतीजे में यजीद बिन वलीद को मजबूर होकर दोबारा उन क्रिश्चियंस को मुल्क के शाम से वापस लाकर कब्रस में आबाद करना पड़ा. दोबारा कब्रस में आबाद किया. जब वो दोबारा आबाद हुए तो तमाम मुसलमानों ने इस इक़दाम को बनज़र आसम देखा, इसको अप्रीशिएट किया और ये कहा कि यही तकाज़ा इंसाफ था. इस पर इस्माइल बिन अय्याश जलील उल क़दर मुहद्दिस हैं और फ़क़ीह हैं, उनका बयान है जिसे बुलाज़री ने फुतूहुल बुल्दान में रिवायत किया है. और वो बयान करते हैं कि इस फ़ेल को आम मुसलमानों ने भी और जमी फ़ुक़हा ने गलत करार दिया, जो आइम्मा और फ़ुक़हा थे. और ये कि इसके दबाव में यजीद बिन वलीद बिन अब्दुल मलिक जब वो आया तो उसने कब्रस के बाशिंदों को वापस ला के कब्रस में आबाद किया. सो इस अमल की तमाम मुसलमानों ने तारीफ़ की और इस इक़दाम को ऐन अदल व इंसाफ इस्लामी का इक़दाम करार दिया. ये थी मुसलमानों की तारीख़ी रिवायात. इस तरह बलाज़री को ही पढ़िए, वो फुतूहुल बुल्दान के सफ़ा 186 पर एक और रिवायत कोट करते हैं. फरमाते हैं कि एक मरतबा जबल लुबनान के बाशिंदे जो थे उसके जिबाल पर, जिबाल लबनान पर जो आबाद थे, वहाँ के लोगों ने, कुछ लोगों ने, गिरोह ने बगावत कर दी. चुनाचे सालेह बिन अली बिन अब्दुल्ला जो वहाँ का हेड था, ज़िम्मेदार था, मुसलमान हुक्मरान, उन्होंने उनकी सरकोबी के लिए एक फ़ौज भेजी. चुनाचे जब फ़ौज आई तो जो लोग उस फ़ौज के, मुसलमान फ़ौज के मुकाबले में हथियार उठा रहे थे और उनसे लड़ रहे थे, जिन्होंने आर्म्स उठा लिए, हथियार उठा लिए, जो बगावत की सरकोबी के लिए मुसलमान फ़ौज आई थी,
اسلامی سلطنت میں، تو ان مردوں کو تو قتل کر دیا گیا کیونکہ وہ باغی ہو گئے، انہیں بغاوت کی تائید کی، حمایت کی. اور باقی لوگ جنہوں نے ہتھیار نہیں اٹھائے تھے مگر ان کے حمایتی تھے، مگر پرامن رہے تھے، اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے، ان کی ایک جماعت کو جن سے خطرہ تھا زیادہ، ان کو اس نے جلا وطن کر دیا. اور کچھ گروہوں کو جو زیادہ ہی پرامن تھے، جن کے بارے میں پوری تحقیق تھی، انہیں وہیں آباد رہنے دیا گیا، ان کو نہیں ہٹایا. امام اوزائی، ان کا تعلق چونکہ لبنان سے تھا اوریجنلی، اور وہاں آباد ہو گئے تھے، اور وہیں آج بھی ان کا مزار ہے. بیروت کی جامع مسجد میں امام اوزائی کا آج بھی مزار ہے. مجھے اس کی بھی حاضری نصیب ہوئی اور میں نے زیارت کی. امام اوزائی کا یہ زمانہ تھا، انہوں نے صالح بن علی بن عبداللہ مسلمان جو حاکم ہے اس کے خلاف سخت فتویٰ دیا اور اسے سخت تنبیہ دی، اور کہا کہ بغاوت میں حصہ نہ لینے والوں کو نہ تو قتل کیا جا سکتا ہے اور نہ گھروں سے نکالا جا سکتا ہے. مذمت کر کے ایک طویل خط لکھا اس حاکم وقت کے نام، اسلامی حاکم کے نام، اور اس کے فکر یہ تھے جس کو امام بلازری نے کوٹ کیا. لکھا کہ میں نہیں سمجھتا کہ عام لوگوں کو بعض خاص لوگوں کے جرم کی سزا کیوں دی جائے، کہ کچھ لوگوں نے بغاوت کی ہے، کچھ لوگوں نے باغیوں کی حمایت میں تلوار اٹھائی ہے، وہ تو سزاوار ہیں اس بات کے کہ انہیں سزا دیا جائے، بغاوت کی سرکوبی کی جائے. مگر ان کے جرم کی پاداش میں وہ لوگ جو اس بغاوت میں شریک نہیں ہوئے، پرامن رہے، جن کے خلاف کوئی جرم نہیں ہے، انہیں کس بنیاد پر ان کے گھروں سے اور ان کی جائیدادوں سے بے دخل کیا گیا؟ اس کے لیے کوئی سند کتاب و سنت اللہ رسول کے حکم کی نہیں ہے. حالانکہ حکم یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کا، لا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ ایک کا بوجھ کسی دوسرے پر نہیں ڈالا جا سکتا، ایک کے عمل کا ذمہ دار دوسرا شخص قرار نہیں دیا جا سکتا. یہی حکم واجب التعمیل ہے. سو تمہارے لیے اے حاکم بہترین نصیحت یہ ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو یاد رکھو کہ جو کسی معاہد یعنی غیر مسلم شہری پر ظلم کرے گا اور اس کی طاقت سے بڑھ کر اس پر بوجھ ڈالے گا تو میں قیامت کے دن خود مدعی بنوں گا اس غیر مسلم کے حق میں، مسلمان کے خلاف اس کا حق دلانے کے لیے اس کا وکیل بھی بنوں گا، مدعی بھی بنوں گا اس کا. نتیجتاً پھر ان کو اس پر معذرت کر کے اپنے اقدام واپس کیا گیا. یہ اسلام کا سٹینس ہے غیر مسلموں کے لیے. اسلام کا تصور رحمت و شفقت ہے، تصور عدل و انصاف ہے، تصور امن و سہولت ہے. اسی طرح آگے تمدنی اور معاشرتی آزادی کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ دریافت کیا، امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ خلفائے راشدین نے جو اہل ذمہ تھے، نان مسلم مائنورٹی کے لوگ جو اس وقت تھے، ان کو نکاح محرمات کی اجازت کیوں دی؟ یعنی وہ نکاح جو کئی نکاح جو اسلام میں ممنوع ہیں اور حرام ہیں، وہ غیر نان مسلم مائنورٹی کے لوگوں کو اجازت کیوں دی خلفائے راشدین نے؟ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سوال کیا امام حسن بصری رضی اللہ عنہ کہ وہ نکاح مسلمانوں میں اسلام میں تو حرام ہیں، ان چند نکاحوں کی جو حرام ہے وہ ان کو اجازت کیوں دی گئی جو نان مسلم مائنورٹی تھے؟ اور فرمایا شاید اس پر پابندی لگانا چاہتے تھے کیونکہ یہ فعل شناعت کے اعتبار سے اس قدر شنیع ہے کہ فطرت سلیمہ اسے ہرگز قبول نہیں کرتی. یہ سوال انہوں نے اس لیے کیا کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیال میں اس کی شاید پابندی لگانا تھا، ان کا ارادہ تھا کہ اب پابندی لگا دی جائے. تو پوچھا علت کیا تھی کہ خلفائے راشدین نے اجازت کیوں دی تھی؟ وہ کچھ قسموں کے وہ نکاح جو اسلام میں ممنوع ہیں ان غیر مسلموں کو اجازت کیوں دی، اہل و ذمہ کو؟ تو اس پر امام حسن بصری نے لکھا انہوں نے جزیہ یعنی ٹیکس اسلامک گورنمنٹ کو اس لیے دیا ہے کہ انہیں ان کے عقائد پر، ان کے مذہبی اور ان کی ملی اور ان کی شرعی طریقے پر آزادی سے چھوڑ دیا جائے. وہ ٹیکس دیتے ہیں اور ٹیکس کے عوض ان کے مذہب کی آزادی اور مذہب پر عمل درآمد کی آزادی اور اپنی شریعت اور ملت پر آزادانہ عمل کرنے کی آزادی، جو اپنا ریلیجن پریکٹس کرنے کی فریڈم ہے، اس کی حفاظت اس ٹیکس کے بدلے ان کا حق ہے. تو آپ تو خلفائے راشدین کی پیروی کرنے والے ہیں، نئی راہ نکالنے والے تو نہیں ہیں. سو انہوں نے اگر یہ عمل کیا ہے تو اپنے حق کو ادا کیا ہے، اس عقد ذمہ کو ادا کیا ہے کہ چونکہ وہ ٹیکس دیتے ہیں لہٰذا وہ اپنے مذہب میں آزادانہ عمل کرنے کا حق رکھتے ہیں. چونکہ ان کے مذہب میں
اس قسم کے نکاح حرام نہیں ہیں، اسلام میں حرام ہے، تو اسلام کا قانون ان پر کیوں لاگو کیا جائے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انہیں ان کے اپنے مذہب کو آزادی سے پریکٹس کرنے میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ یہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ اب آپ اندازہ کیجئے، ہے مسلمان، اسلامک سوسائٹی ہے، اسلامی معاشرہ ہے، اسلامی ریاست ہے، اسلامی سلطنت ہے، اسلامی حکومت ہے، اسلامی قوانین ہے، اس میں تحفظ حاصل ہے ان مائنورٹیز کو، مگر ان کے مذہب، ان کی ملت، ان کی شریعت، ان کے قوانین، اس کی حفاظت اور اس پر آزادی سے ان کو عمل کرنے کی اجازت، اس کا اتنا بڑا احترام ہے جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا آج کی دنیا۔ ماہ رمضان اور رونقیں، لطف اندوز ہوئیے سحر و افطار کے لذیذ پکوانوں سے، اور روح کو سرشار کیجیے نماز تراویح سے۔ بازار میں کیا ہے فیشن کے رنگ، بچوں میں کیسی ہے عید کی امنگ۔ ہندوستان کے 3 تاریخی شہروں میں رمضان کے نورانی شب و روز۔ پروگرام رمضان کی رونقیں، روزانہ رات 10:30 بجے، صرف ETV اردو پر۔ اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں خوبصورت اور حیدرآباد کی سب سے بڑی گیٹڈ کمیونٹی پرائڈ ہلز، بھارت کی پہلی فلیورڈ چائے لمسا، تعلیم کی دنیا میں بین الاقوامی نام ودیا گروپ آف انسٹیٹیوشنز، براؤن اینڈ پولسن کسٹرڈ پاؤڈر افطار خاص بنائے، یونیک انٹیریئرز اور کارپیٹس ماساب ٹینک حیدرآباد، سیزنز شاپنگ مال، سلیم مسعود کمپلیکس ٹولی چوکی حیدرآباد، کلونجی آئل، محمدیہ پروڈکٹس کی پیشکش۔ یہ بھی حکم تھا جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بھی ہے اور خلفائے راشدین کے طریقوں میں بھی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکروں کے، اسلامی لشکروں کے عمراء کو اور وہاں کے گورنروں کو لکھا کرتے تھے کہ جب تم فتوحات حاصل کر لو اور ٹیکس عائد کرو، مسلمانوں پر تو ٹیکس معلوم ہوتے تھے، معروف ہوتے تھے، انہوں نے زکوٰۃ دینی ہے، انہوں نے خراج دینا ہے، انہوں نے عشر دینا ہے، انہوں نے یہ ٹیکس دینے ہیں، مسلمانوں کو تو معلوم ہوتے تھے، وہ تو نئے سرے سے نافذ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اسٹیٹ وے اسلامی گورنمنٹ قائم ہوئی، اس دن سے مسلمانوں کے جو شرعی ٹیکس ہیں اور واجبات ہیں وہ، اور صدقات ہیں واجبات، وہ ادا کرنا ان پر لازم ہو گئے۔ نان مسلمز کے لیے اعلان کر دیا جاتا تھا، ان کا ایک ٹیکس تھا جو ان تمام مسلمانوں کے کئی ٹیکسز کے بدلے میں ان پر ایک ٹیکس تھا۔ اب اس ٹیکس کی صورت میں انہیں وہ تمام مراعات ملتی تھی، پریولیج ملتے تھے، سیکیورٹیز ملتی تھیں، اور ان کو وہ سارے ایکویلٹیز لا کی ملتی تھی، تحفظات ملتے تھے جو مسلمان کئی ٹیکسز دے کے حاصل کرتے تھے۔ چنانچہ اس میں استثناء کا سیدنا فاروق اعظم نے حکم دیا، فرمایا کہ جب ٹیکس عائد کرو تو اس میں افراد کو گنتے ہوئے عورتوں اور بچوں پر ٹیکس عائد نہ کرنا، اور صرف ان مردوں پر ٹیکس عائد کیا جا سکتا ہے جو بالغ ہو گئے ہوں۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آرڈر تھا۔ اسے امام عبد الرزاق نے المصنف میں روایت کیا ہے، حدیث پاک میں، حدیث نمبر 19273، اور امام عبد الرزاق نے المصنف میں دوبارہ حدیث نمبر 10090 کے طور پہ بھی اس کو روایت کیا، 2 مقام پر، اور امام ابن ابی شیبہ نے المصنف میں حدیث نمبر 32636 اور 32640 2 رقوم پر اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اس کو امام بہقی نے سنن کبریٰ میں روایت کیا ہے، پھر امام ابن حزم نے المحلہ میں روایت کیا، امام ابن قدامہ نے المغنی میں اس کو بیان کیا، امام عسقلانی نے تلخیص الحبیر میں اس کو بیان کیا۔ اسی طرح یہ بھی اسلامی قانون میں ہمیشہ رواج پذیر رہا کہ ٹیکس وصولی کے لیے نان مسلم مائنورٹی کو ایک ہی ٹیکس ہے جس کے عوض وہ سارے حقوق، ساری مراعات اور سارے تحفظات وصول کر رہے ہیں، ایک ہی ٹیکس۔ اس ٹیکس کے باوجود اگر وہ ادا نہ کریں، اس میں تعامل کریں، تاخیر کر دیں، ادا نہ کر سکیں، تو ان کو ٹیکس آفیسرز کو حکم تھا کہ وہ غیر مسلموں پر تشدد نہیں کر سکتے ٹیکس کی وصولی کے لیے، تشدد کرنا بھی ممنوع تھا۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ریٹن آرڈرز تھے، اور یہی سٹینڈنگ پالیسی تھی پوری خلافت راشدہ اور تمام ادوار اسلامی سلطنت کی۔ آپ نے فرمایا کہ جتنا مال دینا ان کی طاقت میں ہو اس قدر ٹیکس ان پہ لگایا جائے، اور جو مال یا جس قدر ادائیگی ان کی قوت اور طاقت اور وسائل سے باہر ہو ان کو اس قدر ٹیکس لگانے پر مکلف نہ کیا جائے۔ یعنی ٹیکس مقرر کرنے، اماؤنٹ آف ٹیکس مقرر کرنے میں بھی ان کی استطاعت،
ان کے مالی وسائل اور ان کے حالات کو، فیملی ممبرز کتنے ہیں، انکم کتنی ہے، اس کو دیکھا جاتا تھا تو کیس ٹو کیس ٹیکس کی اس کا اماؤنٹ کم کر دیا جاتا تھا. کسی شخص پر غیر مسلم مائنورٹی میں سے کسی پر ٹیکس اتنا عائد نہیں کیا جا سکتا تھا جو اس کی طاقت اور وسائل سے باہر ہو کہ اس کی ادائیگی میں اسے تکلیف اٹھانی پڑے، مشقت اٹھانی پڑے. اسی طرح یہ جو امام ابن قدامہ کا ریفرنس ہے اس میں فرمایا کہ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا دور خلافت میں جو حکم تھا، آپ نے فرمایا کہ ٹیکس لینے کے لیے اگر ان کے پاس وسائل نہیں اور وہ نہیں دے سکتا، خبردار ان کی املاک کو آپ ضبط نہیں کر سکتے، ان کی پراپرٹیز کو اور ان کی املاک اور اشیاء کو آپ فروخت نہیں کر سکتے، نیلام نہیں کر سکتے. حتیٰ کہ ٹیکس کی وصولی میں ان کی سواری، ان کا گدھا، ان کا گھوڑا، ان کی گائے، سردی گرمی سے بچانے کے لیے ان کے کپڑے، جو جو چیزیں ان کی ضروریات ہیں استعمال کی ہیں، انہیں نیلام کر کے بھی ٹیکس وصول نہیں کر سکتے. اگر وہ تمام ضروریات کی چیزوں کو بچا کر ٹیکس ادا کرنے کی پوزیشن میں ہے اس سے وصول کرو، اگر نہیں دے سکتا تو چھوڑ دیا جائے. یہ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے سٹینڈنگ آرڈرز تھے. اس کو امام ابن قدامہ نے المغنی میں جلد 9 صفحہ 291 میں روایت کیا. پھر سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور حکم جو سٹینڈنگ پالیسی تھی اسلامک اسٹیٹ کی، جب بھی کسی علاقے کا گورنر مقرر کرتے، کسی علاقے کا ٹیکس آفیسر مقرر کرتے، کہ ٹیکس کمشنر مقرر کرتے، گورنر مقرر کرتے، عامل مقرر ہوتا، سیدنا علی شیر خدا اس کو ہدایت دیتے، ایک پرماننٹ اسلامک اسٹیٹ کی پالیسی دیتے. اور اس پالیسی کا ذکر امام ابو یوسف نے کتاب الخراج صفحہ 17 پہ کیا ہے. اور وہ پالیسی کے الفاظ یہ تھے، فرماتے ان کے سردی گرمی کے کپڑے غیر مسلم مائنورٹیز کے، ان کے کھانے کا سامان، ان کے جانور جن سے وہ کھیتی باڑی کرتے ہیں، اور اس طرح ان کی ضروریات زندگی کی تمام چیزیں، ان کو نیلام کر کے یا ان کو بیچ کر آپ اپنے ٹیکس وصول نہیں کر سکتے. خبردار اس کی ممانعت ہے. اور کسی کو درہم وصول کرنے کے لیے ٹیکس جو غیر مسلم مائنورٹیز کا ہے وصول کرنے کے لیے کوڑے مارنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور کسی کو سزا کے طور پہ کھڑا رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور کسی کا سامان نیلام کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور جو ان کے حاکم بنائے گئے ہیں ان کے اوپر ٹیکس وصول کرنے کے لیے انہیں حکم ہے کہ ٹیکس وصول کریں مگر نرمی سے وصول کریں، جو آسانی سے ادا کر سکیں وہ وصول کر لیا جائے، جو ادا کرنا ان کی طاقت سے باہر ہو وہ چھوڑ دیا جائے. فرمایا اگر تم نے میرے حکم کے خلاف عمل کیا تو اللہ میری بجائے خود تمہیں سزا دے گا، اور اگر مجھے تمہاری خلاف ورزی کی خبر پہنچی تو میں تمہیں معزول کر دوں گا. اسلامی گورنروں کو، ٹیکس کمشنرز کو اور دیگر آفیسرز کو جو غیر مسلم مائنورٹیز کو ڈیل کرتے تھے، ان کے علاقوں کو ڈیل کرتے تھے، ان سے ٹیکس کی وصولی جن کی ذمہ داری تھی، فرمایا کہ اگر یہ خبر مجھے پہنچ گئی تو میں تمہیں برطرف ڈسمس کر دوں گا تمہارے آفس سے، اور اگر مجھے خبر نہ پہنچی، تم نے چھپا لی یہ بات، تو اللہ رب العزت اس سزا سے زیادہ تمہیں سزا دے گا جو میں نے دینی تھی. اب اندازہ کریں یہ حکم بھی امام ابو یوسف نے کتاب الخراج صفحہ 17 پر سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روایت کیا. اسی طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا اپنی انسٹرکشنز پر، پالیسیز پر مبنی. وہ شام کے گورنر کو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ان جو احکام اور پالیسیز بھیجی ان میں ایک یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کو کسی لحاظ سے غیر مسلم مائنورٹیز پر ظلم کرنے اور معمولی سا بھی نقصان پہنچنے اور ناجائز طریقے سے ان کے مال کو تلف کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس حکم کی سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے. نہ ان کے مال کو تلف کرنے کی اجازت ہے، کوئی معمولی گزند اور نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے، ان پر ظلم بھی نہیں کر سکتے. آپ اندازہ کریں کہ کوئی تصور آج کے دور میں، چونکہ اسلام کی تعلیمات لوگوں کو نہیں پہنچی، مطالعہ نہیں ہے، ڈیپتھ میں سٹڈیز نہیں ہے، واسٹ نالج نہیں ہے اسلام کا، ایک بڑا منفی امیج بدقسمتی سے، کچھ لا علمی کی وجہ سے، کچھ غلط پریزنٹیشن کی وجہ سے، بعض لوگوں کی نادانی، کوتاہی اور جہالت کی وجہ سے پیش کر دیا گیا. اب آپ خود سوچئے کہ کیا یہ تصور میں تھا؟ سامعین سے پوچھ رہا ہوں، کتنے ہیں آپ میں سے جن کے تصور میں اسلام کی اتنی وسیع دامانی ہے، اتنی وسعت ہے، اتنی رحمت ہے غیر مسلموں کے لیے، اتنی شفقت ہے، اتنا عدل ہے، اتنا انصاف ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر اتنا احسان ہے جو اسلام نے اپنی پوری رعایا کے ساتھ بشمول تمام غیر مسلموں کی روا رکھا ہے.
یہ اسلام کا تصور رحمت و شفقت ہے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت عامہ اور رافت عامہ ہے جو ساری کائنات اور ساری مخلوقات کو محیط ہے۔ آج کی گفتگو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور یہ موضوع انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں بھی جاری رہے گا۔ وما علیہ